اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذوقار، حضرت پیر سید روز دھنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ محمد لقمان علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت کے ہاں کچھ مہمان آ گئے اتفاقی طور پر۔ تو حضرت کے پاس خورد و نوش کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، تو آپ کے خادم فقیر واحد ڈنا کی کوشش کرنے کے باوجود بھی بازار سے کوئی چیز ادھار پر نہ ملی۔ اب ظاہر کی بات ہے کہ گھر پہ جب کوئی خورد و نوش کا سامان نہ ہو تو ادھار ہی لینا پڑے گا۔ تو آپ کے جو خادم فقیر تھے واحد ڈنا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کوشش کی کہ کہیں سے کوئی ادھار مل جائے کچھ دن کے لیے، تو ان کی کوشش بھی ناکام رہی، انہیں کچھ ادھار نہ ملا۔ تو اس نے حضرت کی خدمت میں آ کر کے عرض کی، حضور کوئی دکاندار ادھار نہیں دے رہا، اب کیا کیا جائے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ یعنی روز دھنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے واحد ڈنا، فقیر اصلی متوکل ہوتے ہیں، فقیر اصلی متوکل ہوتے ہیں، وہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی ذات پر۔ تو بھی اپنی کوشش ترک کر اور عنان اختیار ہاتھ سے چھوڑ دے، عنان اختیار چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ کر، ادھر ادھر کی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فقیر سے یعنی اپنے خادم سے یہ کہا، تھوڑی ہی دیر بعد فقیر واحد ڈنا رحمت اللہ علیہ نے حاضر ہو کر کے عرض کی، قبلہ 2.5 روپے نذرانہ مل گیا ہے، 2.5 روپے نذرانہ مل گیا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایسا کر کے ان میں سے 1 روپیہ خرچ کے لیے گھر میں بھیج دو اور 1 روپیہ فقیروں کے لیے طعام کا انتظام کرو اور 8 آنے مہمانوں پر خرچ کر دو۔ اب فقراء کا دور تھا، فقراء وہاں پر ارد گرد جمع رہتے تھے، کہا کہ 1 روپیہ گھر بھیج دو اور 1 روپیہ جو ہے ان فقراء کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اور جو 8 آنے بچے ہیں وہ ایسا کرو کہ مہمانوں کے لیے خورد و نوش کا سامان لے آؤ۔ اب اس نے عرض کی کہ قبلہ سردی کا موسم ہے، ان میں سے کچھ رقم مہمانوں کے صبح کے ناشتے کے لیے رکھ لی جائے تو مناسب ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سردی کا موسم ہے، مہمانوں نے رات ادھر رہنا ہے، تو صبح ناشتے کے لیے بھی تھوڑا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ نے برہم ہو کر کے فرمایا، اے واحد ڈنا، تو ہمارے رزق کی راہ بند کر کے ہی چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، کیا بھروسہ تھا خدا کی ذات پر کہ واحد ڈنا تو ہمارے رزق کی راہ کو بند کر کے ہی چھوڑے گا۔ ہمارا رزق اس وقت جو ہے کشادہ ہوگا جب تو مر جائے گا، ہمارا رزق میں وسعت ہوگی جب تو مر جائے گا، ہمارا رزق بڑھے گا جب تو مرے گا۔ تعجب ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی ادھار دینے کے لیے تیار نہ تھا، اور اب جو ہے اللہ نے ہمیں رزق عطا فرما دیا ہے، تو اب تو کہہ رہا ہے کہ صبح کے لیے بھی کچھ عطا کر دیا جائے۔ ارے جو رب اس وقت ہمیں بھوکا نہیں رکھا وہ صبح ہمیں بھوکا رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اب توکل صبح کے لیے بچا کر رکھ لینے کی سوچ رہا ہے کہ جو رب ابھی دے رہا ہے وہ کل نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ ملفوظات دھنی رحمت اللہ، ملفوظات روز دھنی میں یہ بات موجود ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم۔ فرمایا اپنے اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم۔ بزرگو دوستو، تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیں تو یقین جانیے وہ واحد رب ہے جو کسی پر
तमा नहीं करता, किसी से तमा नहीं करता, किसी से लालच नहीं करता, वो रिज़्क देता है तो देता चला जाता है। तो यकीन जानिए अगर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो जाए ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी शायर ने क्या कहा कि आ वेख फरीदा, आ वेख बंदिया उड़दे पंछी, वेख तो सही की कर देने, ना ओ कर दे रिज़्क ज़ख़ीरा, ना ओ भुखे मरदे ने, तके किसी ने पंख पंखेरू, भुखे मरदे वेखे ने, बंदे ही कर दे रिज़्क ज़ख़ीरा ते बंदे ही भुखे मरदे ने। बाबा जी बकार, परिंदे चूँकि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं इसलिए वो रोज़ रिज़्क खाते हैं। तो हम भी अगर अल्लाह की ज़ात पर रिज़्क तवक्कुल कर लें तो यकीनन वो रिज़्क तो दे ही रहा है। तो दुआ गो हैं अल्लाह जल्ल शअनु आपको और हमें राह रास्त पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। व मा